فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان کی درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ مہینہ سفر کا مہینہ، صاد فا را سفر اس مہینے کا نام، اور اس مہینے میں اکثر لوگ سفر نہیں کرتے، ٹریولنگ جسے آپ کہتے ہیں، سین فا اور را. شادی نہیں کرتے. اس مہینے کو نحوست کا مہینہ مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو سفر کرے گا تو نقصان ہو جائے گا، شادی کریں گے تو برباد ہو جائیں گے. مخصوص کھانے پکائے جاتے ہیں. ماہ سفر کو بدشگونی والا مہینہ قرار دیا جاتا ہے. بدشگونی اس کا معنی ہے کہ کوئی شخص ایک کام کرنے کا پختہ ارادہ کرے، پھر کوئی چیز دیکھ کر بدشگونی کرے کہ اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے. مثلا گھر سے باہر نکلا اور سامنے سے اس طرف سے بلی کالی آئی ہے اور ادھر چلی گئی، اب یہ بدعتی وہیں پر رک جائے گا. ایک کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، واپس گھر چل دیں گے. اب سفر کے اندر کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا. گھر سے نکلا ہے اپنے کاروبار کے لیے، تو گاؤں کا، شہر کا، سیکٹر کا کوئی مشہور آدمی جس کے بارے میں کہ یہ مشہور ہو چکا کہ جو اس سے ملاقات کرے تو نحوست ہی پڑ جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ صبح صبح کون متنے لگ گئے، وہ شخص کو اٹھتے ہی ملاقات اس سے ہو گئی. سفر کا مہینہ اور اوپر سے صبح علاقے کی مشہور شخصیت، یہ مثلا دکان کھول کر بیٹھ گئے. ابھی بیٹھا ہی ہے کہ مانگنے والی آ گئی، اللہ کے راستے میں دو، حسین کے نام پر. اب یہ سمجھتا ہے بدشگونی کہ اب سارا دن میری دکان پر مانگنے والے آتے رہے. صبح صبح گاہک دکان پر آیا تو ادھار مانگ رہے، سب کچھ طے ہو گیا ہے، اب کہتا پیسے اگلے مہینے دو. اب بدشگونی کیا ہے کہ اب جتنے گاہک آئیں گے سب ادھار والے ہی آئیں گے، نقد والا ایک بھی آئے گا. یہ بدشگونی، اور اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں. سفر کا مہینہ دوسرے مہینوں کی طرح ہر دن بابرکت ہے، پھر خاص جمعے کا دن بہت برکتوں والا ہے. اب یہ شخص اپنے کاروبار پر بیٹھا ہے اور گاہک آ گیا اور سودا طے کرتے ہوئے بحث طویل ہو گئی. اب یہ کہتے ہیں صبح صبح اتنی بحث. اب بدشگونی یہ ہے کہ جتنے گاہک آئیں گے سب بحث کریں گے، خریدے گا کوئی نہیں.
اہل ایمان یہ وہ باتیں ہیں جو عام باتیں معاشرے میں موجود ہیں. کہتے مولانا صبح صبح بحث کرتے ہو، صبح کا وقت ہے، پیسے نکالیے اور سودا لے جائیے. بس میں تو بیچنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ پہلا گاہک ہی اتنی برکت والا آئے کہ جو بابو کو دے دے، اب کہے گا جتنے لوگ آئیں گے تو آج تو بہت کما کر جاؤں. صبح نکلا ہے، سامنے درخت پر گھر کے الو بیٹھا ہوا ہے، وہ بہت رہتا ہے. یہ نحوست کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ الو میں کوئی نحوست نہیں. جادوگر بھی اس الو کے خون سے تعبیر لکھتے ہیں، مشہور ہے. اب اس نے مشہور کر دیا ہے تو سارے مسلمان الو کو نحوست کہ جی اس گھر میں تو الو بولتے ہیں، معنی نحوست ہی پڑی ہوئی ہے. یہ ساری گفتگو اسلام کے خلاف. اہل عرب جب سفر پر نکلتے تو ایک پرندہ لے کر اسے چھوڑ دیتے. اگر وہ دائیں طرف جاتا تو سفر کرتے، اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو گھر چلے جاتے کہ آج نہیں باہر جانا، پرندہ ادھر سے لگ گیا. سبحان اللہ، یہی مسلمان کرتے ہیں، یہی مسلمان کرتے. بھروسہ کس پر؟ پرندے پر. اور مسلم کا بھروسہ کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو ماہ سفر کا مہینہ یہ نحوست کا مہینہ نہیں. یہیں سے عقیدے کی خبر ہوتی ہے کہ اس مسلم کا عقیدہ کیا. یہ الو کے پیچھے چلنے والا ہے، منڈیر پر کبا آ کر بیٹھ کے صبح سے ٹین ٹین کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا. میرے پاس مریض آتے ہیں، جی دائیں آنکھ صبح سے پھڑک رہی ہے، دم کرے کچھ نقصان ہو جائے گا. بیچارے پلک خراب ہو گئی، گرم پانی زیادہ لگ گیا، وہ بیچاری تیز ہو گئی ہے. اب بدشگون بس کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، اور اللہ کی طرف سے اس دن کچھ ہونا مقدر میں ہو. پھر لوہے پہ لکیر کہ دیکھا صبح آنکھ پڑتی تھی، بدم لگ گیا. مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا. مسلمانوں کا عقیدہ توحید پر ہوتا ہے کہ صبح نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کر کر اپنے کام پر نکل پڑتے ہیں. یہی تو شرک ہے کہ رب کی بجائے پرندوں پر، جانوروں پر اس امت کی اکثریت کا بھروسہ ہو گیا. اہل اسلام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ گھر میں ڈاکو نے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. گھر میں بطخیں پالی ہوئی تھی، کتا باندھا ہوا تھا ڈیرے پر. اب بطخوں نے شور کیا یا کوئی مہمان اسی وقت آ گیا، دو چار بندے اسی وقت پہنچے، ڈاکو بھاگے. بطخوں نے شور ڈالا، مالک اٹھ گیا، ڈاکے سے بچ گئے. اب صبح ہوتی ہے، یہ آ کر بتاتے ہیں شاہ صاحب بس رات اگر مہمان نہ آتے میں تو لٹ گیا. اگر یہ بطخیں شور نہ کرتی، کتیاں نہ بھونکتی تو چوری تو ہو گئی تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے جو شخص یہ کہے کہ مہمان نہ آتے، کتیاں نہ بھونکتی، بطخیں شور نہ کرتی تو میں تو لٹ گیا تھا، تو اس بندے نے ان جانوروں کو، انسان کو اللہ کا شریک کر دیا. اور یہ عام مشہور ہے لوگوں کے اندر، بس وہ آیا تھا ورنہ ڈاکو تو مجھے لے گئے تھے. یہی تو شرک ہے. ماہ سفر منحوس مہینہ نہیں،
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، جس شخص نے بدشگونی سے کسی کام کو روک دیا اس نے شرک کیا۔ بدشگونی کرتے جب سے اس عورت سے منگنی ہوئی ہے نا پورا گھر مصیبت میں آیا۔ منگنی سے کیا ہو گیا؟ جب سے یہ عورت گھر میں آئی ہے نوسط ہی پڑ گئی ہے۔ اہل اسلام مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ یہ باتیں تو کفار کی بات ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی خیر کا کام ہوتا، بھلائی ملتی، وہاں کام بن جاتا، کہتے ہم تو اس کے حقدار تھے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، پڑھایا بچہ، اگر یہ نہ سلیکٹ ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ سارا میرا کمال ہے۔ اور نوجوان قادر پکڑ کر کہتا ہے میں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ایمان والے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ مصیبت نحوست گھر میں آئی۔ ہم نے کہتے تھے ایک بچہ نمازی بن جائے گا، کہتے بس ایسا مصیبت ہے سارے کام خراب، این ٹائم پہ کہے گا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، ہم کھڑے ہوئے آدھا گھنٹے سے بچہ ہی نہیں آ رہا۔ ایک آدمی نوجوان چاہیے حدیث ہوگی، اس کے بھائی نے میرا نام جادوگر رکھا کہ سبزی خریدنے جاتا تو مسجد میں چلے، یہ شکر نہیں ادا کرتا کہ مسجد میں جا رہا ہے چرس تو نہیں پی رہا۔ ایک آدمی کا بچہ یہاں نمازی بن گیا، رفع کے رحم کرنے اسے بڑی تکلیف ہوئی، پہلے گالیاں یہ وہ فلاں، آخر اپنے بچے کو چرس پر لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہیڈ ماسٹر کا بیٹا میں جانتا ہوں، عقیدہ صحیح ہو گیا، آنے نہ کیا، وہ کوئی نشہ وشہ کرتا تھا، جا کے اس کے والد کو کہا کہ زیدی صاحب نے تیرا بچہ حدیث کر دی۔ اس نے کہا کیا فکر کرتا ہے، تم اپنے زیدی کی فکر کرو، وہ چرس پر لگے گا، میرا بیٹا اس کو چرس پر لگا دے گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی دین سے اتنی دشمنی، نحوست قرار دینا اس بچے کو جو پانچوں میں سے ایک مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتے۔ یہ بیڑا غلط ہی کر دیا، ہم تو ایسے تھے ہی نہیں، کیا تھے؟ سبحان۔ اور کئی لوگ تو کہتے تھے بے وقوف کہ جی ہم بڑے یہ تو شاہ صاحب نے ہمیں مولوی ادھر لگا دیا، ورنہ ہم بھی کم تک کسی سے شرابی چور ڈاکو یہ کہنا چاہتے ہیں۔ نحوست ہے۔ میں ابن ماجہ صبح سبق پڑھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو اور میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی، مکان میں ہوتی۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ، ان کی نحوست کا سبب اللہ کے علم، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر نہیں جانتے۔ نحوست کیا؟ شرک، کفر، نبی کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اور دلوں کو تقسیم کر دینا کہ فلاں دن نحوست کا اور فلاں۔ یہ ستارہ پرست لوگ، یہ فال، یہ ساری چیزیں یہی۔ عرب لوگ ایسے ہی نکالتے تھے، تیر مرضی کا آیا تو سفر نہیں تو کینسل۔
یہی مسلمان کرتا ہے اکثر، جا کر نجومی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. اس بیچارے کو آپ کو نہیں پتا، اپنی قسمت میں اس کے سوچیے گا ذرا ٹھنڈے دل سے. لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر یا راولپنڈی کے ریلوے اسٹیشن کے پل پر دھوپ کڑی میں بیٹھے ہوئے چادر کا سایہ بنا کر اس کی قسمت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تیری قسمت کو بتائے گا کیا لکھا ہوا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیت، 4 چیزیں ہیں جو میری امت میں جہالت والی رہیں گی. 4 چیزیں. آپ اخبارات نہیں دیکھتے؟ وہاں ایک جو اتوار کا میگزین آتا ہے، اس میں ایک صفحہ، اس میں کونا بنا ہوا، آپ کا ہفتہ کیسے گزرے. آپ کا ستارہ گردش میں، ستارہ میرا پتا آپ کو گردش میں. کمال دیکھیے. اور پھر فٹافٹ وہ نکالتے ہیں، اس کا نام لکھو، فلاں لکھو. اوہو، اس ہفتے کاروبار نہیں کرنا، ایک پلاٹ بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ ستارہ گردش میں. کہاں ہے ستارہ؟ سبحان. عجیب قوم ہے، عجیب مسلمان. اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن، کبھی نہیں چھوڑیں گے اس کو. یہ بیماری، یہ گندگی رہے، نجومی رہیں گے اس قوم میں. ہاتھ دیکھنے والے انگلیاں بولتی ہیں، انگلیاں بتاتی ہیں، لکیریں یوں کہتی ہیں اور لکیریں یوں کہتی ہیں، اور اپنی لکیریں اپنے پتہ نہیں. تیز رفتار گاڑی آئی، نجومی شاہ کو اٹھا کر لے گئی، طوطا ہی اڑ گیا. دیکھو پوری قوم کی قسمت 20 لفافوں میں میاں مٹھو کے ہاتھ میں. کمال نہیں ہے؟ کیا کرے گا یہاں کوئی دین کا طالب علم؟ وہ جاتا ہے جوان، وہ طوطے کو اٹھاتا ہے، وہ چلتا چلتا ایک لفافہ اٹھاتا ہے، چھپا چھپائی قسمت بتا دیتا ہے. سبحان. نمبر 1 الفخر فی الاحساب، حسب میں فخر. میں سید ہوں، میں چودھری، میں ہاشمی ہوں، اور میں خانزادہ ہوں، صاحبزادہ ہوں. فخر کرتا ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار ہوں، لیکن فخر کچھ، فخر شیء کوئی. ایک آدمی آ کر کاٹنے لگا آپ کے سامنے، آ کر فرمایا کیوں ڈرتا ہے مجھ سے؟ میں سوکھا گوشت کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں. وہ تو آپ کی صفت تھی کہ مہینہ دور ہی دشمن کے دل میں آپ کا روح بیٹھ جاتا تھا. 5 چیزیں اللہ نے آپ کو دی تھی. وَالتَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، نسب میں تان کرنا. جب موچی ہو کہ مجھ سے بات کرتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے نانا عاشق حسین، نام ہی ہمارے سالوں کے اسی طرح کے، کوئی معشوق حسین تو کوئی عاشق حسین. وہ گھر میں آئے تو بچے نے سلام نہیں کیا، چھوٹا بچہ. تو بڑے نے کہا کہ سلام کرو. انہوں نے کیسے کرے؟ نسب میں تان. رضا ہے رضا، کیسے کہ باپ سید ماں شیخی. اب اس کی نسب میں تان کیا اس نے، اور بڑے خوش ہو رہے سارے. بدان پھر انصاب، نسب پر تان کرنا یہ بہت بڑا گناہ. جاہل آدمی ایسا کرتا ہے. دیکھو سیدنا بلال ہے کہاں؟ ہے کون؟ رضی اللہ تعالی غلام کالے. لیکن عمر جیسا آدمی کہتے ہیں یا سیدنا. کیوں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نسب واسب کیا؟ یہ صرف فائدہ دے گا جس کا نسب حسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہو. یہ صرف وہاں فائدہ ملے گا اگر اس کا عقیدہ صحیح ہوا. وَالِاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، ستاروں سے قسمتیں معلوم کرنا. ستارہ گردش میں
ستاروں کا علم. اس بیچارے کا اپنا ستارہ جب جون کی گرمی ہو 2 بجے ہو اور دھوپ میں بیٹھا ہو تو نجومی کا اپنا ہی ستارہ گم ہوتا ہے. وَالنِّيَاحَ نوحہ کرنا. یہ محرم میں دیکھو کتنے نوحے ہوئے, روئے پیٹے مار. نوحہ کرنا. اور سنیوں کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. میت موجود ہوتی ہے بھی جنازہ ہوتا نہیں ہے اور لے کے چڑھ جاتی ہے کھانے کا بندوبست کرو آنے والوں میں, اور ادھر دفنا کے آتے ہیں. ادھر سارے اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں جیسے شادی ہوئی ابا جی جو مر گیا, کھا جاتے ہیں پکڑے چھکڑے سب. ابن ابی شیبہ کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں میت کے گھر کھانا کھانے کو ہم نوحہ تصور کرتے تھے, اور نوحہ کرنے والی کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا. اور زمانے جاہلیت کی 4 چیزوں میں سے چوتھا نمبر جو ہے وہ نیاحہ نوحہ کرنا ہے. اور سنی اور یہ وہابی وہاں کھانا کھانے بیٹھ جاتے ہیں میت کے گھر, جہاں میت کے گھر والوں کو کھلانا تھا وہ آنے والے کو کھلا رہے. اے مسلمان, آپ نے عبداللہ شہید ہوئے تو جابر کے بارے میں کہا جاؤ جابر کے گھر کے اندر بیچارے مصروف ہو گئے. میت نے انہیں مصروف کر دیا ہے جلانے میں, غسل میں, کفن دفن میں. اب ایک وقت کا کھانا ان کو دے دو جو ان کے بچے ہیں. یہاں پورا قبیلہ ہی آ کر بیٹھ جاتا ہے, پھر بیٹھا ہی رہتا ہے. پھر صبح کو کہتے ہیں صبح کا ناشتہ چاچا, دوپہر کا ناشتہ خالو, پھر میں دوئی سارا ٹبر کھلا رہا ہوں. نیاحہ. اور ستاروں سے قسمت. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر رات کی بارش کے بعد فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھائی. پھر فرمایا حل تدرون ماذا قال ربکم, جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے کہا اللہ جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے. سیکھنے کا انداز. یہاں سوال کریں علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو طالب علم کہتا ہے یہ مسئلہ تو مجھ سے پوچھ رہا ہے, میں شیخ کو تکلیف دے رہا ہوں. مفتی, مفت کے مفتی. حالانکہ کبار علماء کی موجودگی میں خاموشی. شاید مجھے غلط مسئلہ پتا ہو, مجھے بغیر پوچھے صحیح مسئلے کا علم ہو جائے. لیکن یہ سکھائے کون؟ جو 4 کتابیں پڑھ جاتے ہیں علامہ کا لفظ اس کے نام کے آگے پیچھے لائن کے ساتھ کے شروع ہو جاتے ہیں. جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ اللہ و رسول اللہ اس کا رسول جانتے ہیں, سیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر. آج صبح میرے بندوں میں سے کچھ نے ایمان کی حالت میں صبح کی اور کچھ نے کفر کی حالت میں صبح. صبح ایمان کی حالت میں اور کھال میں کفر. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ, جنہوں نے یہ کہا یہ بارش اللہ کی رحمت اور اس کی فضل سے ہوئی ہے, انہوں نے تو صبح ایمان کی حالت میں. اور جنہوں نے یہ کہا وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا, یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, انہوں نے صبح حالت کفر کے اندر. ستاروں کا کیا ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ یا آپ دیکھتے نہیں موسم والے کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے ہیں. کئی دفعہ بتاتے ہیں صبح 9 بجے بارش ہوگی, ہوتی ہی نہیں. ایک عید پر صبح شدید بارش دکھائی, اللہ نے بارش وہی روک دی. جیسے بتا رہا دینے والا تو میں, یہ سبب ہے اس کے ذریعے پتہ کیا, لگ گیا ٹھیک, نہ لگا تو نہ سے. یہ ماہ سفر کا آخری بدھ کی بدعات. لوگ جمع ہوتے ہیں, لوگ جمع
اور آیتیں لکھتے ہیں سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی والی آیتیں، پھر وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں بکتی، جتنا ٹوٹا بیٹھا ہوتا ہے وہ سارے وہ پانی پیتے ہیں اور کہتے ہیں جی واہ اگلے سفر تک اب کوئی بیماری نہیں لگی، ہمیں شام کو کرونا ہو جائے۔ پھر اس تعویذ کو وہ جو بھیگ جاتا ہے اس میں اسے ڈالنے جاتے ہیں برکت کے لیے، برکت کتنے حدیث ہے میں نے دیکھا گھروں میں تعویذ چھوڑتے ہوئے دیوار میں، یہ کیا ہے؟ تعویذ ہے، شاہ صاحب نے دیا، سبحان اللہ۔ مسلمان ابھی چودھری صاحب نے پرسوں درس میں سوال کیا کہ شاہ صاحب یہ لکھ کر لگا دیتے ہیں لوہے قرآنی، میں نے کہا پورا قرآن ہی لگا دو نا محفوظ، وہ تو ایک برقع بھی نہیں آپ نے لگایا، پورا قرآن لگا دو، اس کی برکت بھی آ دو، تعویذ اتنا سا ڈالا پورا قرآن گلے میں ڈالو، نہیں پورا قرآن نہیں ڈالے، پورا قرآن نہیں ڈالے، سبحان اللہ۔ دمشق کے جو لوگ ہیں نا وہ ماہ سفر کے اندر بڑا کام کرتے ہیں، بدھ والے دن کسی مریض سے صحت مند کی ملاقات نہیں کروا، آج بدھ کا دن ہے، بدھار آج نہیں ملنا، کیوں نہیں ملنا؟ اگر آج مل گئے تو کل جمعرات کو بابا فوت ہو جائے، عقیدہ عقیدہ کہ کل کو مر جائے گا یہ جمعرات کو۔ پھر تو جو بیمار ہوتے ہیں، جو بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں اور برسا کہتے ہیں کوئی دعا کرنے آسانی ہو جائے، پھر تو آخری بدھ کو ان ساروں کی ملاقاتیں اکٹھی کر دو، جمعرات کو فارغ ہو جائیں گے اکٹھے، سبحان اللہ۔ ایک عالم تھے عرب کے، وہ خاص طور پر بدھ کے دن اپنا دروازہ کھول کر باہر بیٹھتے تھے کہ میں مریض لوگ عیادت کے لیے آئے اور اس بدعت کا خاتمہ ہو، اس بدعت کا خاتمہ، بدشگونی نہ لیا کریں۔ ہمارے گاؤں ہمارے شہر میں پیر مبارک اچھے آدمی تھا، اپنے دور کا عقیدہ کافی بہتر تھا، اس کا پیچھے اولاد میں دیکھا تھی کمائی شمائی کا سلسلہ مقبرہ بنا کر اس کی وہ شروع کر دی انہوں نے کمائی، تو پھر ان میں نا ایک بچہ، اس کے ہاتھ کی انگلیاں پیچھے، ادھر والی پیچھے، پاؤں کی پیچھے، دائیں پاؤں کے پیچھے 6 انگلی والا ہو گیا، وہ چھوٹے سے کوئی گدی میں بٹھا دیا، جو آتا اس بچے کو سلام کرتا ہے، ہاتھ پھرواتے ہیں کون ہے، وہ بڑا پہنچا ہوا ہے 6 انگلی والی سرکار، کون کی یہ حالت ہے؟ اور میں جھگڑا کروں کہ ٹوپی پہنوں کہ رومال لگاؤں کہ پگڑی لگاؤں، اور کون قبروں کو چاٹ رہی ہے، سفر کے مہینوں میں بدعات کر رہی ہے، میں یزیدی حسینی کی دست میں پڑا ہوا اور تلاش کرتا ہوں کہ میں جنگ کرنے جہاد کرنے خلافت میں جاؤں، تیرا اپنا شہر شرک سے بڑا ہوا ہے، یہ اندھیریت چل رہی ہے، ان شرک کے خلاف توحید کا پیغام دے، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے، جو بدشگونی، دیکھو باہر نکلتے ہوئے کیسے باتیں آپ آتے ہیں، فلاں مل گیا تھا جن کو، وہ مل گیا تھا جو ہر وقت بیمار رہتا، بس میں تو بیمار۔ ایک صحیح بندے کو آپ دن میں 10 دفعہ کہتے ہیں یار تو بیمار لگ رہے ہیں، یاد نہیں کہ کب ملی ہوئی ہیں، شام کو ڈاکٹر پہنچا ہوا ہے، میری آنکھیں پیلی ہیں، میرا جگر خراب ہے، میرا مسانہ خراب، بچا دو اس کو وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے جو بدشگونی لیتا ہے یا جس کے لیے بدشگونی لی جائے، یا جو کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کی جائے، یا جادو کرے یا جادو جس کے لیے کیا جائے، اس کا نبی سے کیا تعلق؟ کاہن کون ہوتا ہے؟ غیب کی خبریں بتانے والے، عامل جسے آپ کہتے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے نا یہ بیٹی کا رشتہ میں نے فلاں شخص سے کرنا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کی ماں کا یہ نام ہے، دلہا کا یہ نام ہے، دلہا کی ماں کا یہ نام ہے، شاہ سے بتلائیں ٹھیک رہے گا؟ مجھے تو نہیں پتا، ایسے آپ تھوڑی پیر خانہ کے لیے بنائے، غیر کی خبریں تو اللہ جانتا ہے۔
غیر کی خبریں تو اللہ جانے. ہم نے ان پیروں فقیروں کے ہاتھ حوالے کر دیا یہ سارا کام, اور ہم اسے پرواہ ہی نہیں کرتے کہ کسی کاہن کے پاس جا رہے ہیں, کسی نجومی کے پاس جا رہے ہیں, اور آخرت برباد ہو رہی ہے. بچہ چلا گیا ہے, اس نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں, من کے پہنے ہوئے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من اطاع الرافع فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. جو کسی جائے بابے کے پاس, عراف کے پاس, کاہن کے پاس, اور کسی شے کے بارے میں پوچھے, فلاں سے منگنی کرنی ہے, فلاں کے ساتھ, فلاں کے ساتھ, اور پھر واپس آ جائے یہ پوچھ کر. سچے پیغمبر نے فرمایا 40 راتوں کی اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوئی, نماز ہی ختم ہو گئی. ہم پرواہ نہیں کرتے, یہ عقیدے کا مسئلہ. من اطاع الرافع او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی کے پاس جائے اور پوچھے بتا ذرا غیر کی خبریں, اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتے, ہاں کھائی تو میں نے کدو کی دال ہے, کل تو نے بتا دی ہے, تصدیق کرتے ہیں, اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا, کفر کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رب نے نازل. اتنا اپنا گناہ ہے. کوئی نحوست شوست نہیں ہوتی, یہ سب ڈرامے ہوتے ہیں ان پیروں اور فقیروں نے بنائے ہوئے. آخری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا, انبیاء کو دیکھا, ایک نبی کے ساتھ 10, دوسرے کے ساتھ 2, تیسرا اکیلا ہی پیغمبر آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث میں میرا ایمان بڑا تازہ کرتی ہے. جو لوگ منہج سے ہٹ کر دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں, شارٹ کٹ وے کہ سر ہی سر ہو, اتنا بڑا اجتماع ہو, اور عام کے اندر 90% کمر پڑا ہو, جی بہت جلسہ کامیاب ہو گیا, دیکھو کتنے لوگ ہیں, میری جماعت بڑی مضبوط ہے. جماعت اسلامی اس لیے تو برباد ہونی چاہیے, دیکھا ہی نہیں کون آ رہا ہے, منہج سے ہی ہٹ گئی. اور یہی حدیث شروع ہو چکے ہیں, اس پر پتہ ہی نہیں منہج کیا چیز. میں ایک نبی آئے گا اکیلا, کیا خیال ہے وہ کامیاب دے کہ نہیں؟ کامیاب. جو ذمہ داری تھی وہ پوری کری, ہدایت تو اللہ نے دے دی. فرمایا کہ میں نے ایک بہت بڑی جماعت دیکھی, میں نے سوچا کہ یہ میری امت ہے. بتلایا گیا کہ نہیں, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی. اور میں نے مجھ سے بڑی دیکھی, خیال ہے کہ یہ میری. اور میں ذرا اس طرح دیکھے, اس طرح کو دیکھا کہ بہت بڑی جماعت. اور میں کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے آپ کی جماعت, اور ان میں 70,000 افراد وہ ہوں گے جن سے رب پوچھے گا نہیں اور سیدھا ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ ہم سب کو اس میں کر دیں. ان کی نشانیاں بتائی, یہی آخری بات. هم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتبون وعلی ربهم یتوکلون. 4 نشانیاں بڑی چھوٹی تھی. نمبر 1, وہ دم نہیں کرتے, فارغ راکھی تو فارغ ہوتا, وہ دم نہیں کرتے, دم نہیں کماتے, داغتے نہیں جسم کو, اور نہ جو موضوع سے متعلقہ ہے میری بات, بدشگونی نہیں لیتے. ایک کام کرتے, اپنے رب پر بھروسہ کرتے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسیم انور صاحب کی فیملی بہت بیمار ہے، اللہ کریم انہیں صحت عطا فرمائے. ہماری جماعت کے بہت بڑے جید عالم دین شیخ الحدیث مولانا محمد رفیق اصغری حفظہ اللہ تعالی شاہ بخاری بہت بیمار ہیں، اللہ کریم انہیں صحت کامل عاجل عطا فرمائے. جو مسلمان بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، ہر پریشان کی پریشانی دور فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، حکام کو اللہ ہدایت نصیب فرما، کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے والے قانون بنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.